وہ قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں، تو یہاں سے ٹانگیں ادھر نہیں کرنے دیتے. یہ تو چلو قبلے کی ڈائریکشن رہی نا، ادھر بھی نہیں کرنے دیتے. تو ایک یہ نظریہ ہے. دوسرا، آپ میں سے جو لوگ حرم شریف میں گئے ہیں وہ میری بات سے اب اتفاق کریں گے، اس میں نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں یا جو لوگ حج پہ گئے. اب دیکھتے ہیں ایک بندہ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر ٹانگیں بیت اللہ شریف کی طرف اس نے پھیلائی ہوئی ہیں، لمبی کی ہوئی ہیں، قبلے کی طرف کی، اور قرآن بھی اس نے زمین پر رکھا. آپ اس کو کہتے ہیں کہ حاجی قرآن قبلہ. وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ رو جاؤ اپنا کام کرو. بس آپ کو ڈانٹ کے آگے کر دے گا، بلکہ آپ ڈرتے ہوئے اس کو کہیں گے نہیں. آپ کو بتایا کہ اس نے کال چلا دینی اور لوگ آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے. وہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے 1-1 روپیہ جمع کیا ہے کہ میں سونے دا بوا دیکھ لوں. آپ یہاں پر کسی کو، یہ قبلہ نہیں ہے، یہ قبلے کی سمت ہے، یہ ڈائریکشن ہے، یہ رخ ہے، یہ قبلہ نہیں ہے. آپ یہاں ٹانگیں لمبی نہیں کرنے دیتے اور ایک سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ لمبی کر رہا ہے. تو پھر جیتا کون؟ بتائیں کون جیتا؟ بتائیں یہاں والا یا وہاں والا؟ یہ آپ فتویٰ دے رہے ہیں، یہ میں نہیں دے رہا. میں نے تو خالی پوچھا ہی آپ سے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا جی وہ والا جیتا. یعنی جس کے اندر معیار یہ ہے کہ جو کچھ کعبے میں ہو رہا ہے وہی درست ہے، وہ تو پھر یزید کو بھی امیر المومنین کہے گا، کیونکہ اسی کعبے کا متولی جو ہے اس نے اپنے لوگوں کو بنا کر رکھا. یہ نظریہ ہے اور یہ درست ہوتا ہے نظر سے. اور جب یہ درست ہو جائے، پھر جب یہ درست ہو جائے، ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، پھر آپ کو سارا مضمون سمجھ آ جائے گا اگر آپ نے اس جملے پر توجہ رکھی. جب یہ نظریہ درست ہو جاتا ہے تو بدو صحابی رسول بن جاتا ہے. میں پھر جملہ عرض کر رہا ہوں، غور کیجیے گا. مجھے فیڈ بیک سبحان اللہ میں نہیں چاہیے، مطلب وہ تو اللہ کا نام ہے، لیکن آپ سمجھ جائیں تو بڑی بات. ایکو کام کریں. جی جی مطلب جب یہ نظریہ درست ہو جائے تو پھر چرواہے جو بکریوں کو چراتے تھے وہ انسانوں کے لیے ہادی بن جاتے ہیں. جب یہ نظریہ درست ہو جائے تو پھر بکریاں چرانے والا جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور اس گھوڑے کے قدموں سے جو مٹی لگتی ہے، رب فرماتا ہے مجھے اس مٹی کی قسم ہے. رب فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. جب یہ نظریہ درست ہو جائے، اور جب یہ نظریہ درست نہ ہو تو پھر مکے کا ابو الحکم ابو جہل بن جاتا. ایک یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا مقصود تھا. دوسرا مسئلہ، جو قرآن حفظ کر لے اس کو آپ حافظ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو قرآن کی تلاوت کو قرات میں کرے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جو جہاد کرے وہ مجاہد. ٹھیک ہے. اور جو نماز ادا کر لے وہ نمازی، جو سخاوت کرے وہ سخی، جو علم پڑھائے وہ عالم، جو خطبہ دے وہ خطیب. تو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ پھر صحابی کس کو کہتے ہیں؟ میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. یہ تو کامن بات ہے نا، جس نے سرکار کو دیکھا ہو. دیکھا تو بہت لوگوں نے. پھر یہ بھی اس سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. ہم اس سے بھی اگلی یہ ڈیفینیشن وہ ہے جو ابن حجر نے کی ہے، بڑے بڑے علماء نے کی ہے. آج میں آپ کو صحابی کی تعریف قرآن سے بتانا چاہتا ہوں. سورہ فتح کا آخری رکوع،
والذین معہ، اس میں اللہ فرماتا ہے صحابی اس کو کہتے ہیں. میں دل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، دل سے عرض کر رہا ہوں اور کھلے عام کر رہا ہوں، کوئی چھپ کر نہیں کر رہا. قرآن کہتا ہے معہ. اب معیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کو میں ایک پیرائے میں ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہی صحابی. اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کا طواف کرے وہ صحابی. جس کو مسئلہ سمجھ نہیں انگلی کھڑی کرے، بات کرے ہمارے ساتھ. معیت چکر لگائے، مصطفیٰ کے حجروں کا طواف کرے وہ صحابی ہے. وہ صحابی معہ، جو معیت میں رہا. اتنی معیت اختیار کی، اتنی معیت اختیار کی، اتنی معیت اختیار کی کہ ایک دن پوچھ لیا ابو بکر. اس معیت میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا. ایک دن پوچھ لیا ابو بکر جانتے ہو ہماری دوستی کتنی پرانی ہے؟ پرانی شاید میرا خیال ادب کے مطابق نہیں ہے. تم جانتے ہو ہماری دوستی کتنی پہلے کی ہے؟ عرض کے حضور بتائیں، آپ بتائیں. فرمایا اتذکر یوم یوم، وہ دن یاد کرو نا. عرض کے حضور کون سا؟ فرمایا جب رب نے ساری روح کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دو ہی جلسے ہوئے جی، ایک عالم ارواح میں ہوا اور پھر دوسرا میثاق والا جو جلسہ ہے جس میں اللہ نے نبیین سے وعدہ دیا. تو پہلے جلسے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ 4 طرح کی روحیں بن گئیں. کچھ وہ تھیں جنہوں نے صرف زبان سے کہا، کچھ وہ تھیں جنہوں نے صرف دل سے کہا، کچھ وہ تھیں جنہوں نے نہ زبان سے کہا اور نہ دل سے کہا، کچھ وہ تھیں جنہوں نے زبان سے بھی کہا اور دل سے بھی کہا کہ تو ہمارا رب ہے. اب حضور جانے جانا پوچھتے ہیں ابو بکر وہ یاد کرو وہ دن. عرض کی حضور یاد ہے، یاد ہے. اور یہ بھی یاد ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے جس روح نے جواب دیا وہ مصطفیٰ کی روح تھی. بیس تھوڑی سی بڑھا دیں. نظریہ جناب بالکل سیدھا ہونا چاہیے، اس میں جی ڈنگ پڑنگ برداشت نہیں ہے. مطلب اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کی معافی نہیں ہے. نظریہ توبہ توبہ. اور پھر وہ ذات رسالت کے بارے میں بالکل سیدھا کلیئر، سورج سے بھی زیادہ چمکدار نظریہ ہونا چاہیے. میں آج آپ کی خدمت میں نظریات ابو بکر صدیق رکھنا چاہتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ. ایک لفظ ہے جی نبی، اور نبی کا معنی ہے، ڈکشنری میں آپ اس کو چیک کریں، جو امور غیبیہ کی خبر دے، غیبی باتیں بتائے، فرش پر بیٹھ کر عرش کی باتیں بتائے، اس کو نبی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں جی؟ میں حیران ہوں، لوگ کہتے ہیں جی یہ مدینے میں درود نہیں سنتے. کمال کرتے ہو یار. اور پھر نشتر سے مدینہ کتنا دور ہے یار، کمال ہے. معراج شریف سے بخاری کی حدیث ہے. میں جان بوجھ کر کتابیں ادھر کی، میں نے کہا نظریہ کتابوں سے نہیں سمجھایا جاتا، آمنے سامنے بیٹھے ہیں سمجھیے نظریہ. بخاری کی حدیث ہے، حضور واپس تشریف لائے معراج سے. رفتار کتنی ہے جی، لاؤ ساری دنیا کی بجلی کی رفتار یہاں سامنے رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں جب نکلا حرم سے تو ایک میرا امامہ شریف جو نا ایک ٹہنی کے ساتھ ٹکرایا، درخت کی ٹہنی کے ساتھ. وہ ٹہنی ہلنا شروع ہو گئی. جب میں واپس آیا تو ہل رہی تھی. بس یہ سمجھ لیجئے یوں گئے یوں آئے. ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں کہ سیدنا وہ مولانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے نا معراج شریف سے. آپ بیٹھے تو آپ کی زبان پر سب سے پہلا جو نام آیا
فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ میرا بلال کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں تھکاوٹ اتر گئی ہوگی، وہ جتنی مار پڑی جناب، سارا اس کا تو مزہ کمال ہو گیا تھی، پیسے پورے ہو گئے جناب۔ عرض کیا جی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بلال کیا عمل کرتا ہے تو کہ جب رات کو میں جنت میں گیا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو وہاں سنا۔ یہ نبی نظریہ دے رہا ہے، اپنا نظریہ دے رہا ہے، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو وہاں سنا ہے۔ لمبی چوڑی باتیں نہیں آتی، اتنی میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نظریہ دیکھو۔ مسجد میں آ کر کسی کو کہتا ہوں آئی صاحب میں نے کل آپ کے قدموں کی آہٹ کو سنا، تو آئی صاحب آگے سے مجھے کہیں کل تو میں ملتان تھا، آپ نے قدموں کی آہٹ کیسے سن لی؟ اب تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب بلال حبشی ہیں زمین پر اور مصطفیٰ بات کر رہے ہیں عرش سے بھی آگے کی۔ اب بلال کیا کام کرتا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا، محسوس کیا ہے۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں نظریے پہ، میں کہتا ہوں ابھی قدم جنت میں لگے نہیں ہیں تو نبی آواز سن رہا ہے تو ہونٹوں سے درود و سلام کے صیغے نکلتے ہیں پھر بھی نہیں سنتا۔ کمال ہو۔ جی توجہ، سبحان توجہ، جی توجہ توجہ توجہ۔ اب یہ ہے جی نبی کے ایک معنی، جی میں نے عرض کیا جو فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دے، اور عرش پہ جائے تو فرش والوں کو بھول نہ جائے، پھر فرش کی خبریں بھی رکھتا۔ اب اس پر میں ایک اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ پیپر پکڑاؤ بیٹا، یہ 3 پیپر ہے، ہاں بھائی صاحب بس یہ پیپر، جی بیٹا۔ یہ چونکہ کتاب کافی مہنگی ہے اور اس کی کافی جلدیں، تقریباً مجھے لگتا ہے 50-60 جلدیں ہیں، تاریخ کی سب سے بڑی کتاب ہے، تاریخ دمشق، امام ابن عساکر نے لکھی ہے۔ میں آپ کو کتاب بھی پیش کر دوں گا، لیکن یہ اس کو بھی میں نے اس کے پرنٹ نکالے ہیں نیٹ سے۔ اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ موجود ہے جو نظریے کی عکاسی کرتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ کا کاروبار تھا ایکسپورٹ امپورٹ کا، جب حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا اس سے پہلے کی بات ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک سے باہر آتے جاتے رہتے تھے، امیر ترین آدمی تھے، امیر ترین آدمی تھے۔ سیدہ خدیجہ کے بعد سب سے بڑا امیر آدمی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آپ یمن میں تشریف لے گئے تو کاروبار کے سلسلے میں جاتے تو وہاں جو بڑے لوگ ہوتے، مشائخ علماء یہود کے ربانیین جو ابھی کتاب پر قائم تھے، جنہوں نے کتاب کی تحریف کی طرف نہیں آئے، تو ان سے ملاقات کرتے۔ تو ایک شیخ سے آپ کی ملاقات ہوئی، جناب امام ابن عساکر نے لکھا ہے جی اس کی عمر 390 سال تھی۔ یہ اس کی ایک جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 208 ہے۔ 390 سال جناب، 90 سال کے بابے کو 6 کوب نکلے ہوتے ہیں ہمارے، تو 390 سال کی بات کر رہے ہیں۔ 400 سنہ الا 10 سنین، 10 کم 400۔ حضرت بنے نہیں ابو بکر، ابھی خالی ابو بکر ہے، لیکن مجبوری ہماری ہے، ہمیں بے ادبی آتی نہیں ہے، اس لیے میں بار بار حضرت نکل رہا ہے زبان سے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں نے اس نے جب مجھے دیکھا، فقال رآنی فلما رآنی، جب 390 سال کا بابا پلکیں ڈھلکی ہوئی اور مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگا احسبو کا حرمین، کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ حرم سے آئے ہو، آپ حرم سے آئے ہو، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے قریشی ہو۔ کیا نظریہ ہے!
آپ حرم سے آئے ہو اور آپ قریشی ہو؟ آپ نے فرمایا نعم۔ کہنے لگا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تم حضرت کعب کی اولاد میں سے ہو، اور یہ حضرت کعب وہ ہیں جو رسول اللہ کے دادا جان ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانت ابن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان رضوان۔ یہ آقا علیہ السلام کا نسب شریف حضرت عدنان تک کی درست، آگے جھوٹ بولتے لوگ، تو یہ میں نے سارا آپ کو سنا دیا ہے۔ تو حضرت کعب کی وہ کہنے لگا اس، فرمایا ہاں، یعنی حضرت کعب پہ جا کر حضور علیہ السلام کا سلسلہ شریف اور صدیق اکبر کا سلسلہ بھی مل جاتا ہے، سلسلہ نسب بھی مل جاتا ہے، سلسلہ محبت تو پھر وہ تو کائنات بننے سے پہلے کا ہے نا جی۔ کہنے لگا، آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا پھر ایک اور کام کرو، تکشف لی عن بطنک، پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ۔ آپ نے فرمایا لا افعل، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا تمہیں کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا یہ کام میں نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ایک شخص پاس اس تخبرونی لما ذاک، میں کیوں کروں؟ تاجر آدمی ہوں، قریش سے ہوں، اور ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہے، کوئی مجھے ڈر خوف نہیں ہے، تو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اور میں بابے کی بات سن کر کرنا؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے اجد فی العلم الصحیح الذکی کے صادق، جو صاف ستھرا علم مجھے ملا ہے، 390 سال کا تجربہ، کیڑا سنیاسی بابا ہے جناب۔ کہنے لگا وہ علم مجھے بتا رہا ہے کہ تم یار غار مصطفیٰ ہو۔ اس کی 3 نشانیاں ہیں جو ہم نے بڑی کتابوں میں پڑھی ہیں اور جو میرے علم میں ہیں، 2 تو پوری ہو گئی ہیں، تیسری بھی پوری کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس نے خود بتائی۔ کہنے لگا وہ نشانی یہ ہے کہ یہ ناف کے اوپر ایک نشانی ہے قدرت کی طرف سے، اور ہم نے پڑھا ہے اور علم صحیح میں پڑھا، علم ذکی کا لفظ استعمال کیا، صاف ستھرا علم، اس میں ہم نے پڑھا وہ 3 نشانیاں جس میں ہوں گی وہی ابو بکر ہوگا اور وہی صدیق اکبر بھی ہوگا۔ آپ نے اٹھائی اور اس نے وہ نشانی دیکھ لی، اور کیا جملہ کہتا ہے، نظریہ دیکھو یار، نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ نظریہ بنتا ہے نظر سے، اور نظر ملتی ہے عقیدت سے۔ عقیدت نہ ہو تو پاس بیٹھ کر لوگوں نے منافقت کی آقا علیہ السلام، پاس بیٹھے نمازیں پڑھی، ہاتھ ملائے، منافق بن گئے، کیونکہ ان کا نظریہ درست نہیں تھا۔ اور عقیدت ہو تو جہاں سے کوئی جمعہ پڑھنے آئے اسے دیکھ لیا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ عقیدت کرتا ہے ہم سے، یہ فلان جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ فلان جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور عقیدت کے لیے ملاقات بھی ضروری نہیں ہوتی، ملاقات ضروری نہیں عقیدت کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں 3 سال ہو گئے اسلام کرنا چاہتے ہیں، ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا میں صبح دوپہر بیٹھا ہوتا ہوں یہاں، ڈر کس چیز کا؟ کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں، روتے ہوئے ملتے ہیں، جی اتنے دن ہو گئے، اتنے ماہ ہو گئے، اتنے سال ہو گئے آپ سے سلام نہیں کر سکے، آپ کے پاس آپ آتے جاتے ہیں جناب۔ تو عقیدت کے لیے ملاقات بھی ضروری نہیں ہے، بس اتنا تو ہو کہ تجھ کو میری خبر رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عمر، علی، کہا لبیک یا رسول اللہ، فرمایا گھوڑا تیار کرو۔ اس کے حضور کدھر؟ فرمایا تم نے یمن جانا ہے۔ کہا حضور کیوں؟ فرمایا وہاں ایک نظریے والا بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کون؟ کہا اویس بیٹھے۔ کہا جاؤ اور اویس کو جا کر کہنا ساری کائنات ہست و بود، کائنات ارضی اور سماوی مصطفیٰ کو سلام پیش کرتی ہے، لیکن جانے جانا نے تجھے سلام پیش کیا، اور میرا جبہ عطا فرمانا، اور کہنا اویس 2 نفل پڑھ کے میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کر دو۔ اب حضرت عمر اور حضرت علی صحبت میں بیٹھتے ہیں، طواف کرتے ہیں مصطفیٰ کا، اور جب حضرت اویس نشانیاں مصطفیٰ بتا رہے ہیں،
اور کسی سے جا کر نہیں پوچھا، سیدھا جا کر وہ جو کرن بتایا علاقہ وہاں گئے اور کہا آپ ویسے ہیں؟ کہا آپ کو غریبوں سے کیا کام پڑ گیا؟ کہا حضور نے جبہ بھیجا ہے اور سلام بھیجا۔ تڑپ گئے اور کہا ارأیتم رسول اللہ، کیا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے جب تک دیکھے نا ہماری صبح صادق کی نہیں ہوتی، ہم صبح بھی دیکھتے ہیں، دوپہر بھی دیکھتے ہیں، شام ٹک ٹکی آنکھوں سے۔ کہا حضور نے جبہ بھیجا ہے اور سلام بھیجا۔ تڑپ گئے اور کہا ارأیتم رسول اللہ، کیا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے جب تک دیکھے نا ہماری صبح صادق کی نہیں ہوتی، ہم صبح بھی دیکھتے ہیں، دوپہر بھی دیکھتے ہیں، شام ٹک ٹکی آنکھوں سے جو دیکھتے تھے وہی تو صحابہ کہلاتے تھے۔ چھپ چھپ کے دیکھا اور آنکھیں بھر کے دیکھا، رج کے دیکھا۔ پوچھا حضرت اویس نے، لمبی کوئی تفصیلی بات نہیں کی، جبہ شریف قبول کیا، کھڑے ہوئے روئے اور کہا اچھا تم نے دیکھا ہے؟ احترام کیا مولا عمر کا، مولا علی۔ کہا مجھے یہ بتاؤ حضور کے ابرو کیسے؟ اللہ اللہ، دونوں بابے خاموش جناب۔ فرمایا بتاتے ہیں؟ کہنے لگے جی سوال آپ نے بڑا مشکل کیا۔ کہا تم تو کہتے ہو دیکھا ہے۔ کہ وہ کہنے لگے اتنے غور سے دیکھنے کی ہمت کبھی بھی نہیں ہو، یعنی جب ہم مصطفیٰ کو دیکھتے تھے ہماری آنکھیں بھی ادب کرتی تھیں، یہ نظریہ، آنکھیں ادب کرتے تھے۔ کہا میں نہ بتا دوں؟ کہا ہم نہ بتا دیں کہ ان کے ابرو کیسے ہیں؟ کہا آپ بتا دیجئے۔ کہا بتاتا ہوں، جب کوئی دور سے دیکھتا ہے تو اسے جدا جدا نظر آتے ہیں یہ ابرو، اور جب پاس آ کے دیکھتا ہے تو ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہا آپ نے کیسے دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں، نظریہ ہے، نظریہ ہے میرا ایسے ہیں۔ اور کہا باقی رہ گیا یہ سوال کہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، یہ جب تم مدینے جاؤ گے تو رسول اللہ تمہیں سب سے پہلے اسی سوال کا جواب عطا فرمائے۔ آئے حضرت عمر اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا علی مدینہ شریف میں پہنچے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی قمیض مبارک کے بٹن کھول رہے ہیں۔ حضرت اویس کا ذکر صحیح مسلم میں موجود ہے، جلد اول میں موجود۔ آج لوگ حضرت اویس کرنی کے وجود کے منکر کہتے ہیں یہ سنیوں نے ویسے یہ خاکی کہانی بنائی ہوئی ہے۔ ارے بابا تم مسلم پڑھو، صحیح مسلم میں موجود ہے، اور چیپٹر باندھا امام مسلم نے حضرت اویس قرنی پہ۔ امام بخاری کے شاگرد ہیں، ان کو نہیں سمجھ آئی۔ اصل بات میں عرض کر چکا ہوں، نظریے نظروں سے بنتے ہیں۔ تم پر کسی کی نظر نہیں پڑی، تمہارا نظریہ کیسے درست ہو؟ چاہے تمہارے ایک کلپ کو 20 لاکھ بندہ دیکھ چکا ہو، جی مسئلہ یہ نہیں ہے، اس بارگاہ میں دیکھا ہی کچھ اور جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک قمیض کے کرتے شریف کے بٹن کھول رہے ہیں۔ عرض کہ حضور جانے جانا خلاف معمول آپ ایسا کر رہے ہیں۔ کہا وحیس کی خوشبو میں آتی ہے۔ فرمایا تم سامنے بیٹھتے ہو، وحیس تو چپک کے رہتا ہے، تو ادھر ہے۔ تو میں نظریے کی طرف ہی گیا ہوں جی، نظریے سے باہر نہیں نکلا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کہنے لگا انت ہوا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے تو ہی جمال مصطفیٰ کو سب سے پہلے تکے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے تو ہی اسیر گیسو مصطفیٰ بنے گا۔ حضور ایک بازار ہوتا ہے نا، اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بازار کی رونق ہوتی ہے۔ بازار مصطفیٰ کی رونق کا نام ابو بکر ہے، تسکین مصطفیٰ ابو بکر صدیق ہے، ساکن مزار مصطفیٰ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ ابھی اعلان نبوت حضور علیہ السلام نے کیا ہی نہیں۔ یہ بات کہہ کے تو حضرت فرماتے ہیں میں چلا گیا وہاں سے۔ واپسی پر میں جب یمن سے نکلنے لگا، میں نے کہا چلو میں سلام کر لوں اور میں ملاقات کر لوں، اور میں کہتے ہیں میں اس سے ملنے کے لیے آیا۔ الوداعی ملاقات کی تو کہنے لگا کہ احامل انت منی ابیاتا قلتها فی ذلک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے لگا جس نبی نے مبعوث ہونا ہے ان کی شان میں نے نعت لکھی ہے۔ اگر سرکاراں نال ملاقات ہوئے تو میری نعت پیش کر دیں، اگر تیرے ہوتے ہوئے مصطفیٰ نے جب اعلان نبوت کیا تو یہ میرا ہدیہ پیش کر۔
نعت لکھی ہے. اور کتنی عمر ہے جس نے نعت لکھی؟ 390 سال. یہ کیا یہ باتیں ہمارے بزرگوں نے ذکر کی جی. اس کا مطلب ہے 15ویں صدی کا ملا زیادہ مسئلہ سمجھا ہے، اور جو پہلی جو تیسری چوتھی صدی ہجری کے لوگ تھے انہیں مسئلہ ہی نہیں سمجھ آئے. وہ نہ لکھتے نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی، اپنے آپ کو زندگی وقف کر دی اسلام کے لیے. جناب میری لائبریری آپ سارے لوگ مل جائیں آپ نہیں پڑھ سکتے. میں کہتا ہوں انہوں نے لکھی کیسے؟ 4 صفحے پڑھتے ہیں تو غنودگی آ جاتی ہے. اور انہوں نے لکھی کیسے؟ اس نے نعت لکھی جناب. یہ 6-7 شعر ہیں جی. 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. کہنے لگا فیا لیتنی ادرکتہ فی شیبتی، میری تمنا ہے کہ 390 سال کی عمر میں مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. یہی تمنا آپ کی اور یہی اس کی ہے، یہی نظریہ اس کا ہے اور یہی نظریہ آپ کا ہے. کہنے لگا میری یہ خواہش ہے کہ مجھے مصطفیٰ کا زمانہ نصیب ہو جائے. حضور اعلان نبوت کریں اور میں کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا غلام ہوں. کہتے 390 سال ہو گئے میں مصطفیٰ کی محبت میں جی رہا ہوں، میں مصطفیٰ کی یادوں میں تڑپ رہا ہوں، میں مصطفیٰ کے ہجر میں روتا رہتا ہوں. اور جب ظاہر ہے اندر کچھ ہو تو باہر بھی کچھ آتا ہے. اللہ میری تمنا ہے کاش کہ میں بڑھاپے میں ان کو پاؤں، اور جب میں ان کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ فَكُنْتُ لَهُ عَبْدًا أَبِ الْعَجَاهِنَا. امام ابن عساکر نے یہ جملے لکھے. میں پہلی بار آپ کو ایک کاغذ دکھا رہا ہوں، مجبوراً میں دکھا رہا ہوں، کتاب نہیں ہے ورنہ ذمہ داری ہے. امام ابن ہمارا نظریہ بھی دلائل سے ثابت ہے، یہ نہیں کہ خالی اوٹ پٹانگ سے، ہمارا نظریہ بھی پاک صاف ہے اور یہ دلائل سے ثابت ہے. امام ابن عساکر نے لکھا کہ وہ اس نے نعت لکھ کر کہنے لگا کہ میری آرزو ہے کہ اگر مجھے مصطفیٰ کا قرب نصیب ہو جائے تو میں کام کیا کروں. سوچ دیکھیے گا، نظریہ دیکھیے گا. میں کہتا ہوں جس کے دل میں دل ہے، جس کے دل میں دل ہے تڑپ جائے گا. کہنے لگا کاش کہ مجھے مصطفیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، میں حضور کو آٹا گوندھ کے دیا کروں، میں حضور کا باورچی بن جاؤں. یہ 390 سال کا بابا نظریہ پیش کر رہا ہے. کاش کہ مجھے مصطفیٰ اپنے گھر میں رکھ لے اور میں حضور کے کچن کا باورچی بن جاؤں، شاہی کچن خانے کا میں باورچی بن جاؤں. خود بھی رویا، حضرت ابو بکر کو بھی رلایا. آپ نعت لے کر مکے پہنچے. اتفاق ایسا حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دی. تم ماں بہ گئی اور کہنے لگو دیکھو دیکھو کیا ہو گیا جی. کہتے ہیں وہ محمد بن عبداللہ فدا کا فدا کا فدا کا فدا کر، میرا سب کچھ میرے آقا کے تلووں پہ قربان. حضور کی اونٹنیوں نے جہاں پیشاب کیا ہمارا سب کچھ اس مٹی پر قربان. دھومیں مچی ہوئی ہیں جی. کیا ہو گیا جی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں گیا، میں نے پوچھا حضور وما دلیلک علی ذالک، حضور آپ نے اعلان نبوت کیا، اس پر دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور اس پر دلیل کیا ہے؟ یاد رکھیے اپنے لیے نہیں پوچھی، لوگوں کے لیے پوچھا. اور یہ اگر یہ سوال نہ پوچھتے تو 390 سال والے بابے کا جواب کیسے ملتا؟ عرض کہ حضور اس پر دلیل کیا ہے؟ میں عربی پڑھوں گا، جملے دیکھیے گا. امید رکھتا ہوں کہ اب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی تو سمجھے گا. آپ سرکار دو عالم علیہ السلام مسکرا پڑے اور ارشاد فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، یمن دا بابا تینوں یاد نہیں آیا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا یمن کے وہ بابے کی ملاقات تجھے یاد نہیں آئی؟ سنیے حضرت ابو بکر نے دوسری دلیل پوچھی ہمارے لیے، یہ لوگوں کے لیے، ان کو کس دلیل کی ضرورت ہے؟ عرض کرنے لگے کہ یا رسول ابھی کلمہ نہیں پڑھا. کہنے لگے وَفَقُلْتُ وَكَمْ مِن مَشَائِخٍ لَقِيتُ بِالْيَمَنِ. عرض کہ حضور میں تو یمن میں بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں، بڑے بڑے مشائخ سے ملا ہوں، آپ کون سے مشائخ کی بات کر رہے ہیں؟ وَأُمِرْتُ وَأُخِذْتُ وَأُعْطِيتُ، میں تو بڑے بڑے علماء سے ملا ہوں، آپ کون سے بابے کی بات کر رہے ہیں؟
آپ نے فرمایا الشیخ الذی افادک الابیادا، میں اس بابے کی باتیں کر رہا ہوں جس نے تجھے میری نعت لکھ کے دی ہے۔ سبحان ہے الذی افادک بالابیات، وہ نعت نکالو جو تمہیں بابے نے لکھ کر دی۔ کہا کون سی؟ کہا جس نے یہ کہا تھا کاش کہ میں مصطفیٰ کا باورچی بنتا۔ ارے میں یہ بات عرض کرتا ہوں، تل نانو کے اوپر لگتے ہیں، تل ہیں جی، یہ ایک رات آپ پھولوں میں رکھیں، ان میں پھولوں کی رنگت آ جاتی، پھولوں کی خوشبو آ جاتی ہے۔ نویں قوم نے تل نہیں بیکے، انہوں نے مسئلہ کیوں سمجھ آئے؟ تل اگر آپ پھولوں میں رکھیں تو پھولوں کا رنگ تلوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ جس نے 40 سال حضور کے پاس بیٹھ کر وقت گزارا، آپ کیا سمجھتے ہیں مصطفیٰ کا رنگ ابو بکر پہ نہیں چڑھا ہوگا؟ ان سے جب بھی کوئی پوچھتا ابو بکر کو پسند بتاؤ، تمہاری بیسٹ وش کیا ہے؟ وہ کہتے النظر الی وجہ رسول اللہ، نظر میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، نہیں کوئی اور بتاؤ، اچھا پیسے میرے ہوں اشارہ حضور کا ہو، کوئی اور بتاؤ، بیٹی میری ہو بی بی مصطفیٰ کی۔ یہ نظریہ انہوں نے دی۔ جنید کر لیا کریں گے، کس کا انتظار کریں؟ بڑھ چڑھ کر جی مسجد شریف کے ساتھ تعاون کریں۔ کبھی آج کل میں یہ مسجد کا گیٹ دیکھیے گا سامنے والا، چس آ جائے گی، اتنا خوبصورت بنا ہے۔ اللہ اکبر، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ جی اب دیکھیں جی، النظر الی وجہ رسول اللہ، تو ان کو کسی نے نہیں کہا جی آپ قرآن کی باتیں کریں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں جی، آپ کون سا نظریہ دے رہے ہیں؟ نظریے بنائے ہی انہوں نے جی، جو انہوں نے کہہ دیا وہ نظریہ بن گیا۔ آج ضرورت ہے کہ امت اسی نظریے کی طرف، میں کوئی نیا دین آپ کو نہیں بتا رہا، آپ نیا دین بتاؤں آپ انگلی کھڑی کریں، میں تو آپ کو ایک بات تاریخ دمشق سے بتائی، ایک امام ابن عساکر کی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الاذان اور حدیث نمبر 680 پر یہ روایت کی ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے جی پیج کا 111 اور حدیث نمبر ہے 680، کتاب الاذان ہے اور حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نظریہ دیکھیں، یہ جو تھی نا جی بات کہ میں ہر وقت مصطفیٰ کو تکتا رہوں، ہر وقت، اس میں 5 نمازیں بھی آتی ہیں اور کیا بات ہے جناب، محبت کمال کی ہے، کمال، اتنی کمال کی محبت جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہو گیا، بیمار ہو گیا، صدیق اکبر عیادت کرنے کے لیے آئے، دیکھا رسول اللہ کو، دیکھ کر صدیق اکبر کو بھی بخار ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں مرید الحبیب، خود کہتے ہیں مرید الحبیب، مرید الحبیب، فرماتے ہیں میرا محبوب بیمار ہوا، فنظرت، میں نے جا کر حضور کو دیکھا، فمرضت، میں بھی بیمار ہو گیا۔
आजम में शान सिद्दीक दी की दसा एक को यार हजारा बार। सुनिए जरा, मैं ऐसे ही लोग वैसे ही फट जाए, मोहिउद्दीन इब्न अरबी की बात करूं, शेखुल इस्लाम है मोहिउद्दीन इब्न अरबी की। मेराज शरीफ तक जिंदा रहा तो मैं वो किताब आज मैंने ऑर्डर कर दी है, वो आएगी तो इंशाअल्लाह फिर मैं किताब से देकर आपको बताऊंगा। कहते हैं मेरा महबूब बीमार हो गया, मैं अपने महबूब को देखने के लिए गया, मैं भी बीमार हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर मुझे तो बुखार था ही था, तुम्हें भी हो, जाओ घर जाकर आराम करो, रेस्ट करो। फरमाते मैंने घर आकर रेस्ट की तो मेरी इयादत के लिए मुस्तफा कहते हुजूर मेरी इयादत के लिए आए, खरामा खरामा चलते हुए। हुजूर ने मुझे देखा, मैं ठीक हो गया। महबूब बीमार हुए, मैंने उनको देखा, मैं बीमार हो गया। मैं बीमार हुआ, महबूब ने मुझे देखा, मैं तंदुरुस्त हो गया। कहते हैं फिर एक बार आका इस्लाम को बुखार हुआ और ये बुखार आखिरी बुखार था। ये इमाम बुखारी ने लिखा 680 नंबर हदीस के रावी हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं पीर शरीफ का दिन आया और ये फजर की नमाज है जी, पीर शरीफ का दिन। हाँ जी, गालिबन फजर की नमाज है जी। अगर किसी के इल्म में हो तो वो मेरी इस्लाह कर सकता है जी। कहते हैं कि चूंकि नमाजें तो पहले से सिद्दीक़ अकबर पढ़ा रहे थे, 17 नमाजें, ये 15वीं या 16वीं नमाज है, 15वीं या 16वीं नमाज। आका अलैहिस्सलाम अपने हुजरे मुबारक में आराम फरमा रहे हैं। नमाज का वक्त आया, सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पर तशरीफ लाए और जब नमाज शुरू हो गई वहुम सुफूफुन फिस्सलात, सफ़ें बंधी हुई, नमाज हो रही है। इतने में फ़कशफ़न नबी मुबारक में आराम फरमा रहे हैं। नमाज का वक्त आया, सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पर तशरीफ लाए और जब नमाज शुरू हो गई वहुम सुफूफुन फिस्सलात, सफ़ें बंधी हुई, नमाज हो रही है। इतने में फ़कशफ़न नबी सित्रल हिजरा, सित्रल हुजरा, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया। नमाज हो रही है, आका अलैहिस्सलाम। अब मैं सोहेल भाई इमाम बुखारी क्यों लेकर आई है, क्या बताना चाहते हैं? इसका ताल्लुक तलाक के साथ नहीं, निकाह के साथ नहीं, ज़कात के साथ नहीं और हुकूकुल इबाद के साथ नहीं। क्या है? फरमाया तुम्हें हुकूकुल इबाद की पड़ी है, हम मुस्तफ़ा के हुकूक की बात कर रहे हैं। तो मुस्तफ़ा का भी तो हक होता है ना। अब फरमाते हैं इमाम बुखारी कोट कर रहे हैं बिल्कुल शुरू में 680 नंबर में, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, इसको नोट कर। मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि बहुत बड़े बड़े मदरसे हैं, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ इसी मस्जिद में बैठ कर करना चाहता हूँ। मेरे इमाम आला हज़रत का मदरसा 4 मरलू में था जी। बस ये ख्वाहिश है कि जो यहाँ बैठा हो वो खाली यहाँ ना बैठा हो, वो मुस्तफ़ा के कदमों में बैठा हो, उसका नजरिया दुरुस्त रहे, उसका अकीदा दुरुस्त रहे। मैं को आखिर एक न एक दिन तो मर ही जाना है ना, लेकिन नजरिया ऐसा हो जो हमें मरने के बाद भी आपस में जुदा ना होने। यारी तो फिर हो ही ना जनाब, और हमारी कोई नहीं जी, हमें इतने बंदे देखे या वो कोई मसला। मेरे शेख करीम ने इतना निचोड़ा है, शोहरत की आरजू ही नहीं है। शोहरत तो आजमाइश है, शोहरत और पैसा आजमाइश बन जाती है और हम उस आजमाइश में नहीं जाना चाहते। बस ये मेला जो है लगा हुआ है, मुस्तफ़ा के दीवाने पूरा हफ्ता इंतजार करते। मैं कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम है, हमारे यहाँ मस्जिद गौसिया में जुमे का दिन यूं होता है जैसे ईद का दिन होता है। वैसे भी हदीस के मुताबिक जुमा ईद है, फरमाया ये गरीबों के लिए हज है, मिस्कीनों के लिए ईद है। हमारा हज भी हो रहा है, हमारी ईद भी हो रही है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुजरे शरीफ का पर्दा हटाया। इधर इमाम खड़े, सिद्दीक़ अकबर, हुजरा मुबारक वो पीछे, उधर इमाम इधर है। कम अज कम मदीना मुनव्वरा में 10,000 साहबा है। केड़ी जगह च बैठे हैं सी। आपने अपने हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, इमाम बुखारी कोट करते हैं और हजरत अनस से, और 7-8 मरतबा ये हदीस बार बार लेकर आए। चासी बड़ी आई तां लेके आए। कहने लगे कि आका अलैहिस्सलाम ने जब हुजरे से पर्दा हटाया, यंजुरु इलैना, हुजूर खड़े होकर हमें देख रहे हैं। और रावी
خود نماز پڑھ رہے ہیں، رابی نماز میں کہتے ہیں مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دو سوال محدثین کے فیض کی روشنی میں، یہ تو نماز میں تھے، ان کو کیسے پتا چلا کہ پردہ ہٹا ہے؟ ان کو کیسے پتا چل گیا؟ لگتا ہے کہ کان ہر وقت اس تانگ میں رہتے تھے، سامل کی دعا آئے گا۔ اگر ایک بار جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ آج خوشبوئیں بتا رہی ہیں مصطفیٰ نے پردہ ہٹایا، حضور نے پردہ ہٹایا، منظر یہ ہے وَهُوَ قَائِمٌ، حضور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ اور باقی اب تو وہ قانون والی بات اور پردے والی بات ختم ہو گئی، اب امام بخاری کی سنیں، وہ تو ذرا ہمارا لیول نیچے تھا، میں نے اس لیے آپ کو بتائی، اب لیول ذرا اونچا کر۔ کہتے ہیں جب پردہ ہٹایا تو ہمیں کیا لگا؟ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، یوں لگا جیسے قرآن کا صفحہ کھل گیا ہے۔ یہ نظریہ جی ہمارا، اپنے مقدر پر ناز کرو، آپ کے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے۔ یوں لگا جیسے قرآن کا صفحہ کھل گیا ہے اور ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات ثم تبسم، پھر مصطفیٰ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اصول یہ بنتا تھا، کیا کر رہے ہو؟ نماز خدا کی ہو رہی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ویسے بھی نور الہدا والے تگڑے ہو جائیں، سوال پوچھنے لگا ہوں۔ نور الہدا دیکھ لو جناب، قدوری دیکھ لو، ہدایہ دیکھ لو، کنز دیکھ لو، فتاوی شامی دیکھ لو، فتاوی عالمگیری دیکھ لو، فتاوی قاضی خان دیکھ لو، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی کتاب دیکھ لو، فیضان نماز دیکھ لو۔ 6 شرطیں جی نماز کی، اس میں سے ایک ہے استقبال قبلہ، کہ چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو چہرہ ہٹا تو نماز گئی، فر ہو گئی، کیونکہ شرط ختم ہو گئی، اذا فات الشرط فات المشروط، شرط ختم ہو گئی، مشروط بھی چلا گیا۔ تو یہاں تو قبلہ تو کیا کہیں اور نظریں۔ اب لڑائی شروع ہو گئی، جھگڑا مفتی صاحب کا اور عاشق صاحب۔ مفتی کہنے لگا بو علی، مولانا روم کہتے ہیں بو علی اندر غبار ناکا گم، کہتے ہیں یہ جو بو علی نا مراد عقل ہے، یہ وہ جب محبوب کی سواری اٹھتی ہے تو جو گرد ہوتا ہے یہ اس کے اندر گم ہو جاتا ہے، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ گرد کو نہیں دیکھتا، وہ سواری کو بھی نہیں دیکھتا، جا کر جس پردے میں محبوب بیٹھا ہوتا ہے اس پردے کو پکڑ لیتا ہے۔ دست رومی پردہ مخمل گرفت، بو علی اندر غبار ناکا گم، یہ تو گرد کے اندر گم ہو گیا، اگلے پردے تک پہنچ چکے ہوئے۔ تو قبلے سے چہرہ ہٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ یہ تو میرا اور آپ کا فتویٰ ہے نا۔ انہوں نے کہا نہیں ٹوٹی، کہا کیوں نہیں ٹوٹی؟ وہ کہنے لگے سیدھی سی بات ہے، پہلے چہرہ قبلے کی طرف تھا، اب قبلے کے قبلے کی طرف ہے۔ خدا کی قسم، دیکھو توجہ، خدا کی قسم اٹھا کر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانا نہیں یار دے، یہ ملائیت ہے، بس مصطفیٰ خدا نہیں ہے، یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں، خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں، باقی حبل اللہ محمد ہے، اللہ کی رسی یہ مصطفیٰ ہے، جس نے مصطفیٰ کے دامن اقدس کو تھام لیا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ صراط اللہ مصطفیٰ ہے، جس راستے پر مصطفیٰ ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، حبیب اللہ مصطفیٰ ہے۔ یار اس سے اگلی کیا بات ہے؟ حضور سب کچھ ہے، جس کو یہ نہ سمجھ آئے وہ ملا ہے، اور جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ سب کچھ مصطفیٰ ہے وہ عاشق ہے، وہ بلالی ہے۔ لو جناب، صحابہ نے یوں کیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِّنَا مِنَ الْفَرْعِ بِرُؤْيَةِ النَّبِي، کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم اتنا مسکرائے، اتنا خوش ہوئے حضور کے چہرے کو دیکھ کر، ہمیں یوں لگتا تھا ہماری نمازیں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ امام بخاری کوٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں اتنی دیر میں پھر ہم نے یوں کیا۔ صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے مڑے ہوئے ہیں، ادھر نماز آگے کچھ اور ہو رہا ہے، پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے، یعنی مسجد کے اندر ہی 2 طرح کے معاملات جاری ہیں جناب، ادھر نماز پڑھائی جا رہی ہے اور صحابہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ امام
اپنی لے میں لگا ہوا ہے، مقتدی کہیں اور گئے ہوئے ہیں تو یوں کیا، یہ تصفیق کا معنی ہے۔ حدیث نمبر 684 میں یہ 680 اور 684 دونوں کو ملائے، کہتے ہیں فلما اکثر الناس التصفیق، بار بار یوں کر رہے ہیں صاحب۔ تو یہ پہلے اجازت تھی کہ نماز میں کچھ ہو جائے تو یوں کرو تاکہ امام کو پتہ چل جائے، آپ یوں کر رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ لو جناب بخاری نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جب چونکہ وہ نماز پڑھتے تھے تو انہیں غیر اللہ تو یاد نہیں رہتا تھا اور کائنات کی ہر چیز سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں جب تصفیق زیادہ ہو گئی، کلیپنگ، رب کی نماز میں کلیپنگ ہو رہی ہے، ہائے ہائے جی، فتوے دیکھنا ابھی کیسے اڑتے ہیں، سارے فتوے شف کر کے اڑ جائیں گے، ابھی دیکھنا فتوے کیسے اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کلیپنگ بہت ہو گئی تو کہتے ہیں فلما اکثر الناس التصفیق التفتا، صدیق اکبر یوں مڑ گئے۔ التفت کا معنی چہرے کو دائیں بائیں پھیر دینا، ڈکشنری میں اٹھا، یوں پھر گئے اور ان سے پوچھا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ کمال ہو گیا جناب، ہائے ہائے، کہنے لگے جب میں قیام میں تھا تو میری نظریں سجدہ گاہ پہ تھیں، لیکن قیام کی حالت میں میری نظر کا ایک حصہ اٹھا تو میں سامنے دیوار پہ دیکھ رہا ہوں، مصطفیٰ کے جمال کا عکس نظر آ رہا۔ کم از کم یہ آواز تو یار غار مصطفیٰ تک جانی چاہیے نا۔ کہتے ہیں میں نے دیوار میں دیکھا، صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، صدیق اکبر نے پہلے عکس دیکھا، تو کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ دیوار کے اندر انوار جمال مصطفیٰ کا جب مجھے عکس نظر آیا تو میں مڑ گیا، جدھر مقتدی تھے امام بھی ادھر ہو گیا، وہ بھی مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے اور قریب ہے کہ ہم نماز تو ٹوٹ گئی ہے نا جی، ایک لحاظ یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں ان کے نزدیک تو ٹوٹ گئی ہے۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور مسکرا رہے ہمیں دیکھ کر، ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مسئلہ تھا جی نماز ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتموا صلاتکم، جتھو چھڈی سی نے اتھو ہی شروع کر لو۔ کیا نظریہ ملا؟ کیا نظریہ ملا؟ ادائے دید، اقبال کی سن لو، مولوی کی نہ مانو، مولوی ویسے ہی مظلوم ہے، کون مانتا ہے؟ یہ ادو ہی مانتے ہیں مولوی نے جدو مر جانے پھر چونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، چلو نہ مانو ہمیں اقبال کو۔ اقبال کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری۔ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور نظریہ دے رہے ہیں، لوگوں ہم تو نماز میں بھی ان کا خیال رکھتے ہیں، ہماری نہیں ہوتی جب تک ان کا خیال نہ آئے، میری نہیں ہوتی، ہماری نہیں ہوتی، کم از کم ایک بار تو آتا ہی ہے نا، السلام علیکہ ایھا النبی، ایک بار تو آتا ہی ہے نا۔ ویسے جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو جہاں جہاں حضور کا نام آتا ہے خیال نہ آئے تو پھر اس سے بڑا تو بغیرت بھی کوئی نہیں۔ حضور کا نام لے اور خیال نہ آئے، اس سے بڑا غافل کون ہوگا جناب؟ جب یا ایھا النبی آئے، جب محمد آئے تو خیال نہ آئے۔ نظریہ دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، نظریہ سیدھا رکھو۔ اور نظریہ کیسے سیدھا رکھا جائے گا؟ میں بس آنکھوں میں جمال یار کو، تمہارا نظریہ خود، کتابیں پھر پیچھے رہ جائیں، بے نیازیاں دیکھیں جی، بات ختم کرتے ہیں جی، جس کا نظریہ درست ہو۔ حضرت پیر سرکار جماعت علی شاہ صاحب نے کم از کم 70 حج تو کیے ہیں، 70 سے زائد بھی ہیں، لیکن 70 بھی چلو جی 10 بھی کاٹ دو جی، لیکن 70 ہیں جی، چلو 20 کاٹ دو، 50 کر لو۔ اور محدث تھے، لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی۔ اور سید دیدار علی شاہ صاحب اعلی حضرت کے جو خلیفہ ہیں، ساری زندگی درس حدیث دیتے رہے، لیکن اکتوبر 1929 میں جب جنازہ اٹھا غازی علم الدین کا، اور جب جنازے میں آپ یہ دونوں بابے آئے، انہوں نے جنازے بھی پڑھائے، تو آپ اپنے امامے اتار دیے اور رو رو کر ہچکیاں بند گئیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ گل نہیں سمجھ آئی، ساری زندگی حدیثاں اسی پڑھتے رہے ہیں، دیدار کران دی واری آئی تے ترکھانن دے منڈے نو کروا دیتا نے۔ یوں نظریے بنتے ہیں جناب، یہ جب نظریے سیدھے ہو جائیں پھر بندہ کتابوں کا محتاج نہیں رہتا۔ اس لیے میں نے کتابیں
سائڈ پر رکھ کے لیکن دلائل کی روشنی میں آپ کو، اور میت ایسی نصیب ہوئی کہ اللہ اکبر. غار ثور میں حضور علیہ السلام نے پوچھا، جب کپڑے انہوں نے پیش کر دیے نا سارے سوراخوں میں، حضور نے دیکھ کر پوچھا ہی نا صحابہ کا کپڑے کہاں ہیں. وہ حالت جو آپ تصور تو کرو اس حالت کو کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک صرف کپڑا ہے، باقی کپڑے ہی کوئی نہیں. امامہ بھی گیا، کرتا بھی گیا. فرمایا آئین ثوبک، حدیث کے لفظ ہیں آئین ثوبک، کپڑے کہاں ہیں؟ عرض کے حضور وہ میں نے قربان کر دی. اچھا، حضور نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اجعل رفیقی درجتی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا یا اللہ قیامت کے دن جس درجے میں ہوں گا ابو بکر کو ادھر بھی میرے ساتھ ہی رکھنا ہے. یہ تو صلہ دیا حضور نے کپڑے پھاڑ کے رکھنے کا، اور جو آگے ڈنگ کھائے اس کا صلہ پتہ ہے کیا ملا؟ مدینے جب پہنچے نا پتہ نہیں چل رہا تھا آقا کون ہے غلام کون ہے. یعنی مظہر جمال مصطفیٰ بن گئے. چال صدیق اکبر کی تھی لیکن اس کے اندر رفتار مصطفیٰ کی لگ رہی تھی. چہرہ صدیق اکبر کا تھا، جمال مصطفیٰ کا نظر آ رہا تھا. اس لیے برادران اسلام نظریہ درست رکھیں، عقیدت والا نظریہ رکھیں، پیروں فقیروں کو مانیں، ان کا انکار نہ کریں، ورنہ کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا. اگر آپ بچیں گے تو نظریہ درست رکھنے کی وجہ سے. اور یہ قبر میں ایک سوال بھی عمل کا نہیں ہے، تینوں سوال نظریے کے. نظریہ بتاؤ، تمہارا نظریہ کیا؟ عادت نہیں پوچھی جا رہی کہ تمہاری، نظریہ پوچھا جا رہا ہے تم کیا کہا کرتے تھے رسول اللہ کے بارے میں. تو نظریہ اگر یہ والا ہوگا جس پر میں اور آج آپ بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ پھر وہاں بھی بارے نیارے ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.